السلام علیکم ناظرین آج میر نواز شریف نے اپنی انرجی پالیسی کا اس لحاظ سے آغاز کر دیا کہ آج کافی لمبی مشاورتی میٹنگ جو انہوں نے بلائی، اس میں نہ صرف جرنلسٹ موجود تھے بلکہ اس سے پہلے بھی ایک میٹنگ ہوئی جس میں چیف منسٹرز موجود تھے اور انہوں نے ایٹ لیسٹ اپنا جو لاہ عمل ہے وہ سامنے پیش کر دیا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اٹ از اوپن ٹو ڈسکشن۔ اس پالیسی کے بارے میں بھی یقیناً آئندہ آنے والے دنوں میں ہم ڈیٹیلز انالیسس کریں گے، بٹ ایٹ لیسٹ ایٹ دا مومنٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کم سے کم ایک لاہ عمل پیش کیا جانا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ سنجیدگی سے ایک ایشو کے اوپر توجہ دی جا رہی ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ اسی میٹنگ میں بھی کراچی کے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی بات ہوئی، بلکہ ایک بڑی سینئر اینکر اور جرنلسٹ نے اس معاملے کو اٹھایا۔ اس کے علاوہ ایک اور سینئر اینکر جو کہ ایک اور چینل سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے بھی اس حوالے سے بات کیا کہ ان جرنلسٹ کا کیا ہوگا جو لا اینڈ آرڈر سچویشن جو کراچی میں ہے اس کی وجہ سے پریشان ہے۔ اگر اس فورم پر بھی جہاں پر ایک بڑا اہم ایشو ڈسکس ہو رہا تھا انرجی کا، کراچی کا مسئلہ زیر بحث آیا یا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ زیر بحث بار بار آیا، تو یقیناً ہمیں نظر آتا ہے کہ ہماری پرائیورٹی کے اوپر جو بھی مسائل ہیں ان میں ٹاپ پر اس وقت لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ یقیناً ہے۔ اب آتے ہیں اس وقت جو ریسنٹ دوبارہ بات چیت شروع ہوئی ہے، ایم کیو ایم اور تحریک انصاف کے درمیان تلخیوں کا آغاز 12 مئی 2007 کے خونی دن سے شروع ہوا تھا جب کراچی میں چیف جسٹس کے استقبال کے لیے آنے والی ریلیز پر حملے ہوئے تھے، سیاسی کارکن مارے گئے تھے۔ تمام جماعتوں نے کہا تھا کہ ان کے سیاسی کارکن مارے گئے ہیں، ان میں تحریک انصاف کے کارکن بھی شامل تھے، اور اسی لیے عمران خان نے تھوڑا سا ڈیفرنٹ سٹیپ لیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ وہ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کے خلاف برطانیہ میں مقدمہ دائر کرنے کا اعلان کرتے ہیں، اور نہ صرف انہوں نے اعلان کیا بلکہ وہ چلے بھی گئے برطانیہ۔ دوسری بار ایم کیو ایم اور تحریک انصاف اس وقت آمنے سامنے آئے جب انتخابات کے بعد کراچی میں ہونے والی دھاندلیوں کے خلاف تحریک انصاف نے ایک دھرنا دیا اور پھر تحریک انصاف کے کارکن کو قتل کر دیا گیا۔ اس قتل کا الزام دوبارہ عمران خان نے ہی سٹانس لیا، جیسا کہ ماضی میں انہوں نے ایک سٹانس لیا تھا، انہوں نے پھر ایم کیو ایم کے رہنما الطاف حسین پر اس قتل کا الزام لگایا اور ساتھ ہی ساتھ برطانوی حکومت سے الطاف حسین صاحب کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ اب ایک بار پھر عمران خان صاحب جو کہ لندن میں موجود ہیں، انہوں نے ایم کیو ایم کو اپنے کارکنوں کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہا ہے کہ زورا شاہد کے قاتلوں کی گرفتاری تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ برطانوی حکومت اپنے شہریوں کو پاکستان میں تشدد سے روکے، برطانوی شہری کراچی میں تشدد کے واقعات کو ہوا دے رہے ہیں۔ برطانیہ نے اپنی سرزمین سے ہونے والی اشتعال انگیز تقاریر کو روکنے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ مئی 2007 کے قتل عام میں ایک سیاسی جماعت کے ملوث ہونے کے ثبوت اسکاٹ لینڈ یارڈ کو دیے تھے، مگر اسکاٹ لینڈ یارڈ نے تحقیقات کے لیے رابطہ نہیں کیا۔ اس بیان پر ایم کیو ایم نے اپنے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے عمران خان کے خلاف 5 ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ اس کے جواب میں تحریک انصاف نے ایم کیو ایم پر 10 ارب ہرجانے کا دعویٰ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایم کیو ایم کے رہنما سینیٹر فروغ نسیم نے اس حوالے سے کیا کہا، لسن ٹو ہم ناؤ۔ عمران خان یہ ریپیٹ کرتے رہے، جیسمین کے پروگرام میں کیا، پھر ایک دن پہلے لندن میں جا کے الٹی پلٹی باتیں کی، تو نیچرلی اس کا پھر ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، کوئی راستہ نہیں تھا کہ اپنے جو قانونی اور لیگل آپشنز ہیں اس کو ہی ہم پریس کریں، اور یہ صرف ایک سٹیپ ہے، اس کے بعد کی جو باتیں ہیں یہ اس پہ چھوڑ دیجئے کہ اس کے بعد جو قانونی ہمارے کیسز آنے والے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ اگر تو وہ معافی مانگیں گے تو نہ صرف معافی ایم کیو ایم سے مانگیں گے، ڈاکٹر فاروق ستار سے بھی مانگیں گے، لیکن پرنسپلی وہ ان کو معافی الطاف بھائی سے مانگنی پڑے گی، اور یہ پھر الطاف بھائی پہ ہے، ایم کیو ایم پہ ہے، ڈاکٹر فاروق ستار بھائی پہ ہے، کیونکہ یہ بھی پلینٹیو ہے کہ پھر یہ آگے کیا جسچر دکھاتے ہیں، اس کو لاجیکل اینڈ تک پہنچاتے ہیں یا معاف کر دیتے ہیں، لیکن یہ تو قیافہ ہے نا، ہو سکتا ہے وہ معافی نہیں مانگے جس طرح the way he is proceeding، تو لیٹس ویٹ اینڈ سی۔ سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو الزام لگایا ہے، ایم کیو ایم جو بات کر رہی ہے، اس کا کیا مقصد کیا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ پھر جیسے میں نے آج آپ کو بتایا کہ آج انرجی پالیسی پیش کی جا رہی تھی اور وہاں پر بھی یہ بات زیر بحث آئی، تو اصل میں اس صورتحال کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، ہم اس سے بات کریں گے۔ ویری وارم ویلکم ٹو محمد بلیغ الرحمان صاحب، وزیر مملکت برائے تعلیم، ان کے ساتھ موجود ہیں سینیٹر طاہر ماشدی صاحب رہنما ایم کیو ایم، اینڈ فیاض الحسن چوہان صاحب رہنما تحریک انصاف۔ جاوید صدیق صاحب ہمارے سینئر ممبر ہیں ہمارے ادارے کے، ریزیڈنٹ ایڈیٹر نمائے وقت، وہ بھی تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے۔ ویری وارم ویلکم ٹو آل آف یو جینٹلمین۔ سب سے پہلے میں آپ سے آغاز کرتی ہوں، پاکستان تحریک انصاف سے آغاز کرتی ہوں۔
آپ کی جو زہرا آپا ہیں، جن کو آپ لوگ زہرا آپا کہتے ہیں، ان کا قتل MQM نے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو 5 ارب روپے کا ہرجانہ انہوں نے جنہ دیا ہے، یہ اصل میں جو ہے کوئی زہرا شاہد صاحبہ کی جو ہے وہ موت کے الزام کے حوالے سے نہیں ہے. اصل میں یہ اس ہرجانے کا جواب ہے کہ جو تحریک انصاف نے 11 مئی کو عوام کی عدالت کے ذریعے سے 7 لاکھ ووٹوں کا ہرجانہ ان کو دیا تھا، یہ اس ہرجانے کا جواب ہے. ہرجانے کے دعوے کی میں وہ بتا رہا ہوں نا، 11 مئی کو الیکشن والے دن 7 لاکھ ووٹوں کا جو ہرجانہ تحریک انصاف نے دیا ہے. MQM کی ہسٹری میں 30 سال کی ہسٹری میں کسی الیکشن میں اتنا زیادہ ووٹوں کا ہرجانہ کسی نے دیا ہوگا. اصل میں مجھے پہلے یہ بتا دیں کہ زہرا صاحبہ کا قتل MQM نے کیا ہے، آپ قائم ہیں اس بات کے اوپر؟ بالکل. ہمارے قائد نے جو کل برطانیہ کے اندر بات کی، کوئی پہلی دفعہ نہیں کی. دیکھیں، پوری دنیا کا ہر ملک، امریکہ، برطانیہ اور یورپ خصوصاً، یہ پچھلے کئی سالوں سے کروڑوں اربوں کھربوں روپے اس بات پہ لگاتے ہیں، اس کی انویسٹیگیشن پہ اور اس کے بندوبست پہ، کہ کوئی غیر ملکی آ کے ہمارے معاشرے، ہمارے ملک کے اندر پولیٹیکل، ملیٹنٹ، سوشل قسم کی پولرائزیشن اور نفرت نہ پیدا کرے. یہ ساری دنیا دیکھتی ہے. اگر ہمارے قائد نے یہ کہہ دیا کہ برطانیہ اپنے شہری کو بھی روکے کہ پاکستان کے اندر وہ اس قسم کی پولرائزیشن یا اس قسم کی وہ منفی سرگرمیاں یا اس قسم کی وہ لوگوں کو دہشت گردی پہ اکسانے کے حوالے سے ایکٹیویٹیز کے اندر ان کا شہری انوالو ہے، تو کیا عمران خان نے غلط کہا؟ لیکن میں سوال کا جواب دینے میں تھا کہ قتل زہرا صاحبہ کا MQM نے کیا ہے، yes or no؟ ہم اس پہ قائم ہے نا. آپ کہتے ہیں انہوں نے قتل کیا ہے. FIR درج ہوئی ہے، FIR درج ہوئی ہے، اس میں آپ نے نام دیا ہے. اس پہ نام کی بات یہ ہے کہ اتنی دہشت گردی کی اور اتنی وہاں پر خوف و ہراس کی فضا ہے کہ لوگ اور پولیس اور اسپیشلی جو وکٹم ہوتے ہیں ان کی جرت پیدا نہیں ہوتی کہ وہ کسی کے خلاف اگر وہ کرنے کی کوشش کریں، ان کی جان، ان کی مال کا جو ہے وہ سب کچھ داؤ پہ لگ جاتا ہے. اور میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں کہ کئی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ کراچی سے بھاگے، کوئی دبئی چلا گیا، کوئی پنڈی اسلام آباد آ گیا کہ وہاں پر ان کا زندگی تنگ کر دی جاتی ہے. میں بیسک کلیئر کرنا چاہی تھی، وہ قائم ہے کہ زہرا آپا کا قتل MQM نے کیا. وہ کہہ رہے ہیں ہم اس سے مقدمہ دار نہیں کر سکتے کیونکہ پولیس کے اوپر پریشر ہوتا ہے. اور یہ جو BBC کی جو ڈاکیومنٹری آئی تھی مشہدی صاحب، اس میں بھی ایک پولیس آفیسر کو انہوں نے دکھایا تھا، چاہے دکھا کے کور کر کے دکھایا تھا، وہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی ہمارے لوگوں کو مار دیتے ہیں. تو یہ کر کیا رہے ہیں آپ لوگ کراچی میں جو سب شکایت کر رہے ہیں؟ بی بی آپ ایک اس قسم کی وائلڈ ایجوکیشن نیشنل ٹی وی پہ دے رہی ہیں؟ نہیں، میں تو نہیں کر رہی. آپ کہہ رہی ہیں کس نے قتل کیا؟ عمران خان نے قتل کیا ہے، PTI نے قتل کیا ہے. اب زیب دیتا ہے کہ میں اس قسم کی سٹیٹمنٹ دوں؟ کسی سیاستدان کو زیب دیتا ہے؟ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ پبلک سمجھ لے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ان کی نفرت کی سیاست ہے. انہوں نے ایک کتاب پڑھی ہے، اس کی یہ سیاست چلاتے ہیں، رائز اینڈ فال آف دا تھرڈ ریک، کہ بھائی ہیٹ 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 ہر ایک کے خلاف، پیپلز پارٹی کے خلاف، متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف، مسلم لیگ کو گالیاں، اس کو گالیاں، بیٹ لے کے پورے قوم کو کہہ رہے ہیں کہ مارو، بلے کے ساتھ مارو، بلہ برگیڈ بنا رہے ہیں. ہیٹ کبھی ایکسپٹ نہ کرو، نہ ہٹلر نے ایکسپٹ کیا، نہ یہ ایکسپٹ کر رہے ہیں. الیکشن ریزلٹس ایکسپٹ نہ کرو، اسمبلیوں میں ضرور گھس جاؤ، ادھر شور مچاؤ، ادھر پھر یہ کرو. یہ ساری وہاں سے ریپیٹ ہو رہی ہے. اور گوبلز کی کہ جھوٹ پکڑو، جھوٹ کو 1000 دفعہ بولو گے تو لوگ اس کو سچ سمجھنا شروع کر دیں گے. الیکشن سے پہلے 1 مہینہ پہلے اور الیکشن کے 1 مہینے بعد، الیکشن سے پہلے 83 متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنوں کو قتل کیا گیا تھا. طالبان نے کلیم کیا تھا کہ ہم نے قتل کیا ہے. کس لیے؟ وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے تحریک انصاف کی الیکشن کو. پاکستان پیپلز پارٹی کے پوسیشنز کے اوپر حملے، ہمارے پوسیشنز کے اوپر حملے، ہمارے آفیسز کے اوپر حملے، ANP کے اوپر حملے. کسی بھی لبرل، ماڈرن اور عوام پسند پارٹی کو ان لوگوں نے چلنے نہیں دیا. ان کے ڈنڈا بردار بریگیڈ وہاں پہ گھوم رہے تھے، جماعت اسلامی کے تھنڈر اسکواڈز وہاں پہ گھوم رہے تھے، ایل شمس وہاں پہ گھوم رہی تھی، ایل بدر وہاں پہ گھوم رہا تھا، طالبان وہاں پہ گھوم رہے تھے. اس میں یہ کلیم کرتے ہیں 1 منٹ بی بی آپ نے ان کو پورا پاکستان کا ٹی وی ان کو سنتا ہے، ذرا سچ بھی سن لیں. 7 لاکھ ووٹ کہہ رہے ہیں یہ
7 लाख वोट। एक मिनट आप आगे चलें जरूर। मैं आपको एक जवाब दे दूं। बात का एक सवाल करना चाह रही हूँ उस पर, अगर आप इजाजत दें। आपने कहा कि वहाँ पे ये ब्रिगेड घूम रही थी, वो ब्रिगेड घूम रही थी, ये स्क्वाड घूम रहा था। जिन्होंने 200 कत्ल किए वो नहीं कर सकते थे। में 2000 लोग मर गए हैं, वो कोई वही ब्रिगेड्स और स्क्वाड मारी है। लॉ एंड ऑर्डर तो खराब है कराची का सर, आप लोग खुद मानते हैं खराब है, आप लोग हुकूमत में तब भी खराब। वो लोग मार रहे हैं, उनका क्या कसूर है उसके वो अंदर? लोग मार रहे हैं। अगर उसके बाद क्रिमिनल्स भी हैं, उसके बाद पार्ट टाइम क्रिमिनल्स हैं, उसके बाद ये स्नैचर्स हैं, किसी तरीके से आती है ना आपके ऊपर भी। जितना दुख एमक्यूएम को हुआ। और दूसरी बात ये होती है कि किसी भी मर्डर हो, कोई किलिंग हो दुनिया में, मोटिव किसने बेनिफिट लिया, किसका बेनिफिट था कि बीबी को कत्ल किया था? इन्होंने बेनिफिट लिया और किसको बेनिफिट मिला? इन्होंने उसकी लाश में सियासत खेली है, इन्होंने क्या है कि जी अपनी सिंपैथी ली है। तो कोई पार्टी अपने कारकुन को भी मरवा सकती है? नहीं तो क्यों नहीं मरवा सकता? जब हमारे 122 मार दिए उस वक्त से लेके आज तक, जब हमारे 122 मार सकते हैं, जब 35 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मार सकते हैं, जब 27 ANP के सिर्फ कराची में ये लोग मार सकते हैं अपनी इलेक्शन के लिए और अपनी इलेक्शन के लिए। और जरा मैं क्लियरफाई कर दूं, पाकिस्तान को क्लियरफाई कर दूं, हर इलेक्शन में जो भी इलेक्शन पाकिस्तान में हुई है, हर पॉलिटिकल पार्टी वहां पे फ्लरिश करती है कराची में, हर पॉलिटिकल पार्टी ने वहां पे हिस्सा लिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां पे सीटें जीतती है, मुस्लिम लीग भी इन द पास जीती है। और ये 7 लाख वोट, इससे ज्यादा वोट MQM के खिलाफ हर इलेक्शन में पड़ते हैं। हर इस दफा जमात इस्लामी विड्रॉ कर गई थी, बॉयकॉट कर गई थी, सुन्नी तहरीक कर गई थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बॉयकॉट कर गई थी। तो वो जो वोट पड़े हैं ये वही वोट है, इनको एक वोट एक्स्ट्रा नहीं पड़ा, इनको एक वोट एक्स्ट्रा नहीं पड़ा। हमारी वही सीटें, हमने 25 लाख वोट 2008 मैं फैक्ट्स की बात करता हूँ, मैं हवा में बात नहीं करता। मैं ये इस किस्म के बयान, थर्ड क्लास किस्म के बयान, और मेरी वहाँ पे कॉकटेल पार्टी ज्यादा हो रही है, वहाँ पे दोपहर को कॉकटेल पार्टी बहुत चल रही है। और लंदन में सूट पहन के और बो टाई पहन के, तो शायद कॉकटेल पार्टीज में आके कोई इस किस्म का बयान दे दिया। ये किसी का बयान दे सकते हैं कि भाई पार्टी, किसी पार्टी को कह देना, किसी शरीफ आदमी को आपने कत्ल का कह देना, भाई करने दो। और जो शोर ज्यादा मचाता है वो ही उसका ही कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है। मैं फिर आ रही हूँ, इस तरह के बयान दे देना, इस तरह कर देना MQM को या उताब हुसैन भाई को, मैं कहता हूँ कि ये पाकिस्तान की सियासत में ना कभी हुआ है, ना होना आपका आर्गुमेंट ये है कि इनके साथ मिलकर, तालिबान के साथ मिलकर आपने उनको प्लेइंग लेवल फील्ड नहीं दी, वोट उनको कोई ज्यादा नहीं मिले और खुद उन्होंने अपनी कारकुन को मरवा दिया क्योंकि मोटिव आपके पास है। पाकिस्तान कराची की आवाम ने बहादुरी से लेट मी टेक अ ब्रेक। कल वजीर दाखिला चौधरी निसार साहब भी कराची में मौजूद थे, उनकी मौजूदगी के हवाले से भी कुछ अहम सवालात हैं। बट आफ्टर ब्रेक कीप वाचिंग APM Saria। वेलकम बैक। कराची की सूरत हाल के ऊपर कब हम तवज्जो देंगे, कब वो सूरत हाल ठीक होगी, मगर ओवरऑल पूरे मुल्क की में जो दहशतगर्दी का बाजार गर्म है वहां तक ये मामला कब तक पहुंचेगा? अगर दो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल जमातें आपस में ही गुत्थम गुत्था हो जाएंगी तो फिर शहर की और फिर मुल्क की सूरत हाल को किसने ठीक करना है? हम इससे बात करें। हमें वक्त में जाने से पहले बात की वली कुरबान साहब के सारा जो बात है वो फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर है, क्योंकि ये दो जमातें हैं जो कि इस वक्त की सूरत हाल को देखकर निस्बतन छोटी जमातें। फेडरल गवर्नमेंट आपके पास है, किस तरीके से आप इस मामले को हल कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मामलात मैं समझता हूँ दो हैं और बेसिकली एक ही फील्ड है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कराची में। अगरचे लॉ एंड ऑर्डर और ये मकामी सूबाई हुकूमत का मसला है और इसमें पूरी सूबाई हुकूमत अपनी पुलिस फोर्सेज और रेंजर्स भी उनकी मदद के लिए उनकी डिस्पोजल पर है वहाँ पर। और आप ये देखें कि अगर ये बात कि डायरेक्टली किसी ने मारा है या नहीं मारा या उसमें कौन है ये तो तहकीकात बताएंगी, लेकिन बहरहाल जो कराची के हालात हैं उसमें पिछले 5 साल बिला शिरकत गैर दो जमातें MQM और पीपल्स पार्टी रही इक़्तिदार में और अब पीपल्स पार्टी के पास इक़्तिदार है
वफाकी हुकूमत नोटिस ले सकती है और उसका नोटिस लिया, वहाँ पे वजीर दाखिला खुद गए हैं, जाकर उन्होंने चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की है, गवर्नर से मुलाकात की है, वहाँ पे जाकर मुतलका और भी जो लोग हैं उनसे मुलाकातें की हैं, लियारी के मामलात का नोटिस लिया है, और भी जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हो रही हैं, वहाँ पे जो टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, तो इन सब चीजों के हवाले से फेडरल गवर्नमेंट का ये इस वक्त तरीक़ाकार है कि वो वन स्टेप बैक रहेगी, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगी, क्योंकि रहमान वाली साहब तो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते थे। देखिए उसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत इसलिए, और आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो उनको सॉल्व करने दे मामला। देखिए सूबाई खुद मुख्तारी जो है वो, और उनको एक मैंडेट मिला है, उसमें हम जहां तक कानून इजाजत देगा जरूर मुदाखलत करेंगे। मेरी बात सुनिए, नहीं आप बात सुन लीजिए ना जी, इसीलिए यहाँ पर बैठे नहीं रहे, इसीलिए वहां जाकर इंटरवीन कर रहे हैं, देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे डायरेक्ट जिम्मेवारी जो है ये पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर जो है ये सूबाई उनकी जिम्मेवारी बनती है और उन्होंने करना है। और जहाँ पे तहरीक इंसाफ को लगाना चाहिए था इल्जाम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर, मेरा ख्याल है कि का इल्जाम बड़ा सीरियस मैटर है, ये बहुत संजीदा मामला है, और मेरा ख्याल है कि जब तक उसमें कोई ठोस सबूत ना हो, क्योंकि जिनकी कत्ल होता है, जो मुद्दई होता है, उनके ऊपर अगर उनको किसी के ऊपर शक हो तो उनको शक का इजहार ये करना चाहिए कि हमें शक है कि ये हो सकते हैं, और अगर उनको यकीन है तो फिर सबूत के साथ यकीन का बताना चाहिए। तो ये बड़ा नाजुक मामला होता है, इसे बगैर सोचे समझे कुछ नहीं करना चाहिए, और ये मुद्दई का हक है कि वो जिस हद तक समझते हैं उसको उसी हद तक जाना चाहिए। उससे आगे अगर जाएंगे तो वो यकीनन एक दूसरों की हदूद में मुदाखलत कर रहे हैं। सर कोई तो वजह होगी कि कत्ल के 1 घंटे बाद इमरान खान साहब ने अगर इल्जाम लगाया था तो कोई ना कोई तो शवाहिद होंगे उनके पास। आपके पास जब से एमक्यूएम की तश्कील हुई है उस वक्त से लेके हर पॉलिटिकल टेन्योर के अंदर बीसियों एग्जांपल्स हैं, और सबसे बड़ी एग्जांपल तो आपके सामने जाए वो बीबीसी न्यूज नाइट की, जो पूरी मूवी ने आपको बता दिया। और जो कराची से मुतलका लोग हैं, आप उनको अगर पूछें, उनके इंटरव्यूज करें, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं चाहे वो आम लोग हैं, कि इनका टाइम चेक इज ब्रॉट यू बाय सानी की फी मुबीना अमराज निस्वा के लिए। खत्म कर दें, लेकिन मैं अगर उन्होंने ना किया तो मैं अपने जो है वो फोर्सेस को कहूंगा कि वो अपनी तलवारें नंगी कर लें। वो ये वहां पर ऑर्डर करते हैं तकरीर करके कि जनाब हमने आपके साइज की बोरियां जो है वो तश्कील दे दी हैं। अब ये चीजें ढकी छुपी तो नहीं है कि ढकी छुपी हैं, ये तो सारी दुनिया के सामने आया है कि एमक्यूएम। और मैं एक चीज और आपको बता दूं, एमक्यूएम इन्होंने कहा जी जेब नहीं देता कि कत्ल का इल्जाम आप किसी पे लगा दो। मैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मैं इनसे पूछता हूं क्या किसी कायद को यह जेब देता है कि वो अपनी डबल नेशनैलिटी को जो है वो बचाने के लिए जो है वो कायदे आजम की जो है वो जात को मुतनाज़ा बना दे? क्या किसी क़यादत को यह जेब देता है कि आप कत्लो गारत गरी करके और मुख्तलिफ किस्म के पर्चे जो है वो आपके ऊपर हो जाएं और आप पाकिस्तान से भाग जाएं, और आप अपने इस भागने को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के साथ जो है वो अटैच करने की कोशिश करें? क्या किसी क़यादत को यह जेब देता है कि वो कुरान पाक को हाथ में लेके कभी कहे कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, इस किस्म के जनाब को आप गाने बजाने करें? क्या ये किसी क़यादत को जेब देता है? आप हमें अगर ये कहते हैं कि हमारा एक कारकुन जो है वो शहीद हो गया, हमारा एक ओहदेदार शहीद हो गया, हम उसकी शहादत के ऊपर आपको ये ना कहें कि जब पूरे का पूरा कराची का माहौल, कराची की बदमाशी, वो आपने जनाब उसको दिया हुआ है, तो आप अपनी क़यादत की तरफ भी तो देखें ना जी। उसका वे ऑफ टॉकिंग, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जब आप किसी के ऊपर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही पर्सनली तौर पर, मगर उनके फॉलोअर्स को अच्छी लग रही है, तो ये तो आर्गुमेंट इसमें ना ही पड़े तो बेहतर है। बहुत सी बातें बहुत अच्छी लगती होंगी, उनके लोगों को नहीं अच्छी लगती। और वो कारकुन इस वजह से शहीद हुआ कि हमने एक डिलीवर किया रिजल्ट। हमने कराची के अंदर ये कहते हैं कि वोट, मैं कहता हूं कि पिछले 5 इलेक्शन उठा के देख लें, जमात इस्लामी 5000 से ज्यादा वोट नहीं लेती थी। ये पहली दफा कराची की आवाम ने तहरीक इंसाफ के ऊपर एतमाद किया। इनकी पिछले 30 साल की वो गस्टापो वाला स्टाइल, हिटलर के, इन्होंने कहा कि हिटलर की बुक, मैं भी आपके सामने एक बात रख देता हूं, माजरत के साथ, हिटलर की एक मुसल्ला फोर्स थी गस्टापो। मैं ये समझता हूं कि एमक्यूएम का बदकिस्मती से किरदार एक सियासी जमात का काम और गस्टापो वाला ज्यादा है। सबूत है आपके पास? कि जहां सबूत क्या है? सबूत है अपने मुखालफों को आप मारते हैं, आपको जाके सबूत पेश करने पड़ते हैं। आपकी बुताखोरी है, आपकी बदमाशी है, आपकी कत्लो गारतगरी है, ये गस्टापो की तंजीम की जाए वो स्टाइल ऑफ वर्किंग नहीं है तो और किसकी है? तो आप 100% सबसे बड़ी बात ये सबूत की बात, गस्टापो का कोई कारकुन और ओहदेदार हिटलर के किसी हुक्म को, किसी आर्डर को वायलेट नहीं कर सकता था। यहां पर भी यही स्टाइल है, हर 1 महीने बाद इल्ताफ भाई प्रोग्राम रख लेते हैं,
रख के पूरी दुनिया के मीडिया के अंदर चलाते हैं, इन सारों को अपने सामने बिठा देते हैं, बस्ता लटका के, पेन पेंसिल हाथ में देके, और ये सारे के सारे सच छुपा के जनाब उनकी हर उल्टी सीधी बात के ऊपर हाथ मिला रहे होते हैं। किसी तंजीम के तरीके कार के ऊपर आप उनको सजा नहीं दे सकते ना। हमें आप कहते हैं कि आप हिटलर के अंदाज से हैं, आप हमें कहते हैं कि आप हिटलर की बुक पढ़ के उसके अंदाज की सियासत कर रहे हैं, असल तो हिटलर के हवाले से आपका अंदाज है। अच्छा, पूरा पाकिस्तान इस चीज को मानता जानता है। पूछूंगी कि आपके पास कोई सबूत था जो 1 घंटे बाद आपने इल्जाम लगाया? तो बात आपके यह पर्सनल सबूत ये है कि हमारे लोगों के रस्तों में रुकावटें डाली जा रही थी, उनको धमकियां दी जा रही थी। जब हमने एक रिजल्ट देना शुरू किया, जब हमने कैंपेन स्टार्ट की तहरीक इंसाफ ने कराची के अंदर, पहली दफा कराची की आवाम ने एमकेएम के मुकाबले में अगर किसी पार्टी को इंपॉर्टेंस दी है, मैंडेट दिया है, तो सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ है। साहब, जो आपने हरजाना किया अब उसके ऊपर आज हरजाने का दावा। हरजाने को छोड़े ना, पहले तो ये अब इस किस्म की बात आप चलने देते हैं, इनको 10 मिनट आप बोलने देते हैं, मेरे को एक जवाब भी नहीं देने देते। नहीं साहब, बिल्कुल। अब आप देखिए, ये कह रहे हैं कि ये दहशतगर्दी, और ये आपका कैमरा तो झूठ नहीं बोलता ना। इलेक्शन के जितने भी क्लिप्स हैं, जितनी भी अखबारें हैं पाकिस्तान की, जितनी भी FIRs हैं पाकिस्तान की, आप निकालें, इनके तारीख इंसाफ के एक भी आदमी को किसी भी आदमी ने कराची में धक्का तक नहीं दिया, किसी को रोका तक नहीं, किसी को धमकी तक नहीं दी, किसी जलसे को रोका नहीं गया, किसी प्रोसेशन को रोका नहीं गया। ये सब तारीख की बात है, ये सब प्रूफ की बात है। धांधली इनकी है, धांधली इसको कहते हैं जब अवाम 8 इलेक्शनों में वोट दे दे दोबारा 9th इलेक्शन में, इसको धांधली कहते हैं। ये पहली इलेक्शन में तालिबान से हर एक को फायरिंग करवा के और सबको मरवा के, तो आप अपनी क्लियर फील्ड बना के तो वो उनके वोट डाले जाए, उनको आप कहते हैं धांधली को आप। और कराची की इलेक्शन का रिजल्ट कोई डिफरेंट नहीं आया। ये जमात इस्लामी को लेके बैठ गए हैं। जमात इस्लामी एक बहुत छोटी पार्टी है कराची में, हमने उनका सफाया कर दिया हुआ है। वो उनको कोई वोट नहीं देता, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को वोट देते हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा लोग कराची से जीतते रहे हैं, उनका आदमी सेकंड आता रहा है हर इलेक्शन में। वो उन्होंने बॉयकॉट कर दिया, उन्होंने बॉयकॉट कर दिया। अब इन्होंने इल्जाम इसलिए लगाया कि जो अभी आपके पूरे पाकिस्तान ने देख लिया, उछल के झूठ बोलना, नफरत की सियासत, बड़ी वो जोशीली बात करनी उल्टी सीधी, जो कि अवाम को शायद कोई पसंद आ जाए, हकीकत से दूर, वो किसी के ऊपर गंद उछालना, नफरत बड़ी हुई सियासत, लोगों के साथ हेट, दिस इज ऑल दे हैव। इनके पास वो कुछ है नहीं। वो लेकिन एक बात इसमें सवाल, हमारे लीडर की बात करते हैं, हमारे लीडर की वन ऑफ द मोस्ट करेजियस लीडर, वन ऑफ द मोस्ट विजनरी लीडर ऑफ पाकिस्तान, जो कि कम से कम पाकिस्तान की आवाम के लिए बोलता है, दुखी आवाम के लिए बोलता है, गरीबों के लिए बोलता है, गरीबों के लिए लड़ता है, 98% के लिए लड़ता है, उसके लिए ये बात कर रहे हैं अपने लीडर की। क्या किसको नहीं पता? नाइट क्लब किंग ऑफ द वर्ल्ड, किसको नहीं पता? मैं अब ये सीता वाइट के बॉयफ्रेंड, क्या किसको नहीं पता? तो ये चीजें नहीं आनी चाहिए, ये चीजें नहीं आनी चाहिए। जिंदगी मैंने खोली ना तो इन्होंने जनाब मेरे साथ पे चढ़ जाना है। अगर ये बेबुनियाद हमारी जिंदगी की तरफ नहीं जा रहा, मैं अभी पॉलिटिकल एक्टिविटीज की तरफ जा रहा हूँ। जाती जिंदगी पे गए तो लीडर क्या करता है रमजान शरीफ में वो ग्लास, और आप खातून हैं, आप सामने बैठे हैं, मुझे शर्म आ रही है, मतलब मैं बिल्कुल कच्चा छटा खोल के रखूंगा सारा जना दिखाई है कि किताब पढ़ने जनाब जाती जिंदगी क्या है। सच पे तो इसको जनाब सियासी आप अपनी सियासी एक्टिविटीज का, अपनी सियासत का जवाब हैं, आप अपनी तकलीफ का जवाब देने को। इन्होंने बायोमेट्रिक सिस्टम है, बायोमेट्रिक सिस्टम पहली दफा इलेक्शन कमिशन ने इंट्रोड्यूस किया पाकिस्तान में। आप अंगूठों के जरिए से कराची से 4 हल्कों में आपको पता चल जाएगा दूध का पानी करवाएं, इनकी एक सीट बिल्कुल करवाएं। हम मिलेगी, हम तो पीट रहे हैं तालिबान के, इनको एक सीट हम तो 2 महीने से पीट रहे हैं कि बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत आप जो है करें या पूरे 200 में भी करवाएं। तो कह रहे हैं
آپ کروا دیں یہ کیوں نہیں کرواتے؟ لیکن میرا سوال ہے مشدی صاحب آپ نے ابھی جو باتیں کی ہیں عمران خان صاحب کی ذاتی حوالے سے جو کہ ماضی کی بھی باتیں چلے چھوڑ دیں اس کو مجھے یہ بتا دیں وہاں پہ جب یہ لندن میں میرا سوال یہ ہے کہ جو بات ابھی پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے وہ ان کے لیڈر بھی عابد شیر علی صاحب بول چکے ہیں بہت سے لوگ آپ الزام لگاتے ہیں ایسا زبردست لیڈر ہے قرآن پاک میں لے کے جو ہے ڈانس کرتے ہیں اور جناب گانے گاتے ہیں یہ اتنا زبردست لیڈر ہے ان کے لیے اتنا زبردست لیڈر ہے کہ آپ قتل کر کے یہاں سے بھاگے ہیں اور آپ اس بھاگنے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے ساتھ لیڈرز کے اوپر جائیں یہ لیڈر ذاتی زندگی میں یہ آ رہے ہیں مشہدی صاحب کا بھی احترام ہے آپ دونوں کے لیے پاکستان جانتا ہے اور آپ یقین جانیں ایک بات اور بتاؤں جب ہر مہینے جب یہ جلسہ سے جاتے ہیں نا جلسہ سے جاتے ہیں اپنا آپ یقین جانیں ٹی وی چینلوں پہ لوگ ببو گلاس کا ڈرامہ چھوڑ کر افطار بھائی کی تقریر سنتے ہیں کتنا مزہ ان کو اس تقریر میں آتا ہے اور ان کی جو بویلی آتی ہے اس میں آتا ہے اس کا ببو گلاس کے ڈرامے میں نہیں آتا 19 سال سے گھوم رہا تھا 40 سالوں کو میں کہاں چلایا 40 سالوں کو میں چھوڑنا چاہیا اس الیکشن میں ہر تقریر میں ایک نئی چرخ ماریں گے ہر تقریر میں اتنا ٹائم میں شرمندگی کے ساتھ کہیں گے میں نے تو یہ کہا ہی نہیں میرا تو سیاق و سبات کچھ اور تھا آپ اس کو لیڈر کہتے ہیں ہر بات کو وہ مکر جاتے ہیں ہر تقریر کرتے ہیں پوری دنیا سنتی ہے تقریر طاہر القادری صاحب کے ساتھ جو انہوں نے حال کیا ان کی زبان تو زبان ہے نہیں آپ لوگوں نے پچھلے ہر بندے کو دھوکہ دیا ہر بندے کو مذہبی شاعر کا مذاق یہ اڑاتے ہیں پاکستان کی سیاست کے اندر قتل و غارت اور آپ بات کر رہے ہیں اب آپ خواتین سامنے اٹھائی ہوئی ہیں اور گانا گا رہے ہیں پردے میں رہنے دو پردانہ اٹھاؤ ساری دنیا دیکھ رہی ہے آپ دیکھ لو نا آپ دکھائیں ابھی کلپ دکھائیں کے ساتھ آپ ابھی کلپ دکھائیں قرآن ہاتھ میں پکڑ کے جس طریقے سے لیڈر ہے یہودی پیسہ تو نہیں لا رہے اب مسئلہ یہ ہے سیاسی ووٹ نظر آ رہی ہے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو بلایا تھا جس کو سیاسی ووٹ نظر آ رہی ہے سیاسی ووٹ اگر آپ مجھے اجازت دیں ہم نے اس وقت جو گفتگو کی ہے اس سے کوئی فائدہ اس سچ بولوں آپ بولے تو میں حقیقت اگر آپ اجازت دیں تو ایک سوال مچھلی صاحب آپ سے یہ کہ یہ الزام صرف عمران خان نے تو نہیں لگایا آپ پہ ساری پارٹیز ہی وقت بی بی سی کے خلاف کیوں نہیں آپ کرتے جی ارجانا چلیں گے میں پوچھتا ہوں بی بی سی نے کتا چھٹا ساری لے کے کرو نا آپ کے خیال سے بی بی سی نے جو رپورٹ چلائی ہے وہ ان کے کہنے پہ چلائی ہے پی ٹی آئی اس میں بھی انوالوڈ ہے وہ تو کہتا ہے میں نے چلائی ہے وہ تو کہتا ہے کون خود عمران خان نے بیان دیا ہے اور ان کے ایم این اے نے پرسوں ٹی وی پہ ہم لوگوں نے شکایت کی ہے وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے شکایت کی ہے اس شکایت کا تو اس رپورٹ شکایتیں کیسے کی ہیں کمپنیز ہائر کر کے کون سی عوام نے کی ہیں ان کے پاس تو وہ میڈیا کمپنیز انہوں نے ہائر کی ہے کہ عمران خان کو 5 لاکھ لوگوں نے میٹروپولیٹن پولیس کو ہر مہینے بعد کوئی ایک ایسی فٹاری کھولتے ہیں پاکستان کے اندر نئی پولرائزیشن آ جاتی ہے دونوں سے رمضان کا مہینہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کیجیے مگر ایک دوسرے کی بات سن لیجیے اور جو نہیں بول رہے ان کو بھی بیچ میں موقع دے دیجیے میں ایک وقفہ لے لیتی ہوں اس کے بعد مزید بات کریں گے کچھ اہم باتیں یہاں پر یہ کہا گیا کہ جو کمپلین کی گئی ہیں وہ بھی شاید بلاک کمپلینس ہیں مگر سوال یہ ہے کہ اس وقت جو کیس کی صورتحال ہے وہ کیا ہے اور جب تک کیس کی انویسٹیگیشن فائنل نہیں ہوتی تو اس معاملے پر سیاست ہو رہی ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور عناصر ہیں جو کار فرما ہیں وقفے کے بعد بات کریں گے کیپ واچنگ 8 PM کریئر ویلکم بیک کراچی کی صورتحال جو ہے سو ہے اس کا ایک ہم نے یہ منظرنامہ دیکھا کہ آج
کراچی سے ہی تعلق رکھنے والی سینئر اینکر بہت زیادہ افسردہ نظر آئیں کراچی کی صورتحال کے اوپر. انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا. مچھلی صاحب آپ جو بار بار یہ بات ہم پہلے کہے تھے, میں کہوں گی پچھلے 10 منٹ کی لا حاصل بحث جو ہم نے کی, بات یہ کہ کراچی کی صورتحال اتنی سنجیدہ ہے. آج اگر وہ آپ پہ الزام لگا رہے ہیں, بقول آپ کے الزام لگا رہے ہیں یا اور چیزوں کے اوپر ناجائز الزام لگا رہے ہیں, تو اگر آپ نے صورتحال صحیح رکھی ہوتی, لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہوتا, تو کوئی کسی کے اوپر ایسے الزام نہیں لگا رہا تھا. آج ایک اینکر رو پڑی آلموسٹ پرائم منسٹر کے سامنے ایک میٹنگ میں, ایک میٹنگ جہاں پہ انرجی کی بات ہوئی تھی, کراچی کی صورتحال کے اوپر. اگر اس سینئر لیول کے اوپر یہ صورتحال ہے, اتنی بے بسی ہے, تو باقی لوگ کیسے وہاں پہ فیل کرتے ہوں گے؟ بی بی آپ کے پروگرام پہ بھی میں پتہ نہیں 8 سے 9 دفعہ آیا ہوں آخری 4 سال 5 سال میں, اور ہر پروگرام کے اوپر آیا ہوں, اور ویسے بھی میں سینٹ میں بھی بولتا رہا ہوں. کراچی کی سچویشن ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, کسی پولیٹیکل پارٹی کے ہاتھ میں نہیں ہے. لا اینڈ آرڈر از دا ریسپانسبلٹی آف دی پروونشل گورنمنٹ, اور متحدہ قومی موومنٹ کے پاس نہیں تھا ہوم ڈپارٹمنٹ, نہیں تھا چیف منسٹر, نہیں تھا 5 سال سے. جب ہمارے پاس تھا کوئی ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوتی تھی. جب ہمارے پاس تھا, ہمارے پاس یہ قسم کا لا اینڈ آرڈر نہیں تھا. آپ پرانا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں. اب ہمارے, میں جو کہتا ہوں, ہر ایک کو پتا ہے کہ پرابلم کیا ہے, سب کو پتا ہے کہ وہاں پہ طالبان ہیں, وہاں پہ کورٹ چل رہے ہیں, آپ کے سامنے ہیں, آپ کے اخباروں نے, آپ کے اخباروں میں بہت ہی فیمس. آپ الگ آئیڈینٹیفیکیشن دیں گے, وہ الگ دیں گے, وہ الگ دیں گے. جب آپ الگ الگ مجرم تلاش کر رہے ہیں, بات یہ ہے نا کہ آپ جب آپ کو مجرم نہیں ملیں گے, نہیں ملیں گے. آپ سیاسی پارٹیوں کو بھروسے دیں گے تو مجرم تو موجود کر رہے ہیں. یہی تو سوال ہے. لا اینڈ آرڈر کی لیڈر کیا کر رہے ہیں وہاں کے جو پارٹیز رہی ہیں, وہ بھی موجود نہیں کر رہے ہیں. لا انفورسنگ ایجنسیز ہوتی ہیں. لا انفورسنگ ایجنسی آرگنائزیشن ہے جو کہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کر سکتی ہے. دنیا کا ایک دستور ہے. لا انفورسنگ ایجنسی کرمنلز کو کرمنل سمجھیں اور اپنا کام کریں, ڈیوٹی کریں. ڈی پولیٹیسائز پولیس کو کرو, مافیاز کو بریک کرو, یہ کرمنل گینگز کو پکڑو, اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے پولیٹیکل پارٹیز جو بھی مدد کر سکتی ہیں مدد کر سکتی ہیں, مگر یہ لا انفورسنگ ایجنسیز کا کام ہے. اور اب یہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کو میں نے پہلے بھی کہا, جو سب سے پہلا بیان میاں نواز شریف صاحب نے دیا تھا, میں نے ویلکم کیا تھا کہ ان کا فوکس سیمز ٹو بی ان دا رائٹ ڈائریکشن, کہ جی فیڈرل گورنمنٹ مدد کرے گی, مگر مدد کر سکتی ہے, کرنا پروونشل گورنمنٹ میں. کس طرح کرنا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت ناکام گورنمنٹ تھی بلوچستان میں گورنمنٹ میں لانا ہے. لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی حکومت ناکام گورنمنٹ تھی. بالکل ناکام ہے, آج بھی ناکام ہے. حکومت ان کے حامی, ان کے ساتھ بیٹھنے والے آج آپ کو کہہ رہے ہیں وہ ایک ناکام حکومت تھی. آپ نے ان کے ہاتھ میں دے دی ہے کنجی کہ آپ ٹھیک کریں. اب کیا کریں ہم؟ یہ 2 جماعتیں اور ہیں, یہ آپس میں لڑ رہی ہیں. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان لوگوں نے دی, عوام نے دی, عوام نے ان کو الیکٹ کیا. جی مشہدی صاحب یہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, لیکن اس میں ان سے سخت اختلاف کروں گا اس بات پہ کہ پچھلے 5 سال اگر ان کے پاس ہوم منسٹری تھی یا نہیں تھی. جب کوئی بھی پارٹی کولیشن گورنمنٹ میں ہوتی ہے اور منسٹریاں اس کے پاس ہوتی ہیں, تو یہ تمام کیبنٹ کی کولیکٹیو ذمہ داری ہے کہ وہ چیزیں ٹھیک کریں. لوگوں کی جانوں کا معاملہ, کوئی بھی معاملہ ہو جی, اس میں کوئی بھی ایک پارٹی جو گورنمنٹ کا حصہ ہو وہ عہدہ برا نہیں ہو سکتی. پچھلے 5 سال ایم کیو ایم جو ہے مرکز میں بھی وزارتیں بھی تھیں, حکومت کے ساتھ بیٹھی تھی, حکومت کا حصہ تھی, اور صوبائی حکومت سندھ میں بھی وہ وزارتیں بھی ان کے پاس تھیں, حکومت کا حصہ تھے, اور ہر چیز میں شامل تھے. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, اور اگر پروونشل گورنمنٹ فیل ہوئی تھی تو یہ تمام گورنمنٹ کے فیلئر تھے. لیکن اس فیلئر کے باوجود آپ نے دیکھا, اور پہلے آپ دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے الیکشن کے آخر میں ایک گھناؤنا کام کیا گیا تھا. یہ طے شدہ تھا کہ عبوری حکومت جو ہے وہ اپوزیشن اور حکومت کے بامی مشورے سے بنائی جائے گی, اور ایم کیو ایم پچھلے 5 سال حکومت کے ساتھ بیٹھی, اور این الیکشن سے پہلے وہ حکومت سے الگ ہو کر اپوزیشن اپنے آپ کو ڈکلیئر کر اور پھر پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے مل کر عبوری حکومت بنائی, جس کے تحت الیکشن ہوئے, اور دوبارہ پھر وہی 2 حکومتیں آئی ہیں جو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی سندھ کی حکومت میں اس وقت جو ووٹ لے کر آئی ہیں. کراچی سے ایم کیو ایم جیتی ہے, اور باقی پیپلز پارٹی, اگرچہ اس وقت ایم کیو ایم وہاں کی صوبائی حکومت میں شامل نہیں ہے. تو یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ پروونشل حکومت کی ذمہ داری ہے, آج بھی جو ہو رہا ہے, جو پہلے بھی ہوتا تھا. اور یہ بات بھی مشہدی صاحب کی ٹھیک ہے کہ وفاقی حکومت
ان کو پوری امداد دے سکتی ہے. وی آر اوپن, ہم سے جو امداد مانگیں گے وہ ہم حکومت کو دیں گے, ہم کنسرن شو کریں گے. ہڈی کہا جاتا ہے پاکستان کی, اگر وہاں کی صورتحال ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ ملک کیسے چلائیں گے؟ اکانومی آپ کا کیسے اکانومی ٹھیک کریں گے آپ؟ کراچی بالکل ٹھیک کہا. ہم دیکھیں کراچی تو ہم بہت کنسرنڈ ہیں. جتنے بھی ہم نے چائنا سے جا کر پہلے ہی وزیر اعظم نے آتے ہی جو ایکشن شروع کیا اور چائنا گئے اور جہاں پہ منصوبے کیے, آپ دیکھیں اس میں چاہے وہ پاور پلانٹس ہو کراچی کے لیے, چاہے موٹر وے ہو کراچی سے شروع ہوتی ہو, چاہے وہ اگر کراچی کاشگھر سے گوادر کی موٹر وے ہے تو سیکنڈ فیز میں اس کا یہ بھی سائن ہوا ہے کہ گوادر سے کراچی جانا ہے اسی میس ٹرانزٹ جو ہے وہ اس میں ریل لنک بھی اور وہ بھی. تو کراچی ہر چیز کا حصہ ہے. کراچی کو ٹھیک ہونا ہے اور کراچی پاکستان نے کہی ہے کہ میں کیسے یہ بناؤں گا کہ کراچی کی صورتحال ٹھیک نہیں ہوگی. مجھے افسوس ہے, میں چاہتا ہوں کہ وہاں کے حالات ٹھیک ہو. بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم اس کے لیے بہت کنسرنڈ ہیں. کام نہیں چلے گا نا, اس میں جو بھی ہمارا آئینی رول ہوگا ہم وہ کریں گے اور کرتے رہیں گے. وہاں پر انٹیریئر منسٹر آپ کا خیال ہے کیوں گئے ہیں وہاں پہ کراچی؟ وہاں جا کر کیوں وہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ بیٹھے ہیں, گورنر کے ساتھ بیٹھے ہیں, ایم کیو ایم کے گورنر کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ, مسلم لیگ نون کے ورکر کے ساتھ, تاکہ ہم جو بھی کر سکتے ہیں کریں. جو بھی کریں وہ کریں. آپ کیا کہتے ہیں مشتی صاحب, آپ لوگ سے بیٹھ سکتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ کولیشن میں, اپنا گورنر بنوا سکتے ہیں, بعد میں آپ کہہ دیتے ہیں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے, تو پروونشل گورنمنٹ کا قصور نہیں ہے. آپ دیکھیے جو ہم نے کہا وہ سچ نکلا. ہم نے جب حکومت چھوڑی, یہ جو کہتے ہیں کہ وہ غلط تھا, ہم کہتے ہیں بالکل صحیح اور ونڈیکیٹ ہو گئے ہمارا, ہم سچے نکلے ہیں. ہم نے کہا کہ یہ جو امن کمیٹیز ہیں انہوں نے کراچی کا پیس کو ڈسٹروائے کر دیا ہے, اور جب تک ان کو آپ کنٹرول میں نہیں لائیں گے تب تک نہ بتلا خوری ختم ہوگی, نہ کلنگ ختم ہوگی, نہ ٹارگٹ کلنگ, اور نہ اور یہ جو نیکسس بنا رہے ہیں طالبان کے ساتھ بھی اور مافیاز کے ساتھ بھی. ہم نے یہ وارننگ دی, ہم نے گورنمنٹ چھوڑ دی, ہم اپوزیشن میں چلے گئے. آج آپ دیکھ لیں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے بھی اسی کو ریکگنائز کیا ہے, اور اب بھی گرجنگلی پروونشل گورنمنٹ جو کہ پیپلز پارٹی کی ہے ان کو بھی جو تھوڑی سی عقل آ رہی ہے کہ یہ لوگ سچ جیسے ایم کیو ایم سچ کہتی تھی. یہ جب تک لیاری کا معاملہ, اب تو وہاں سے لوگ لیاری کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور لیاری میں جب آپ کے ٹی ویز دکھاتے ہیں, میں جھوٹ بول سکتا ہوں مگر آپ کا کیمرہ جھوٹ نہیں بولتا. بی بی میں کچھ بات غلط کر سکتا ہوں, آپ کا کیمرہ غلط نہیں کرتا. آپ کے کیمرہ نے دکھایا ہے کہ جب پولیس نے انٹر ہونے کی کوشش کی ان کے اوپر راکٹ لانچز اور 12.7 آرمر پیسنگ فائر کیے گئے, اور جب ان کا یہی آپ کے لا انفورسنگ ایجنسیز کا لا انفورسنگ ایجنسیز انٹر نہیں ہوئے, آج بھی انٹر نہیں ہو رہے. لا انفورسنگ ایجنسیز کا قصور ہے, ان دونوں کا قصور ہے. ریکارڈ کا حصہ ہے کہ پچھلے 5 سالوں میں لا انفورسمنٹ ایجنسی میں جو پولیٹیکل بھرتیاں کی گئی ہیں, پنجاب کا میں آپ کو دعوے سے بتا سکتا ہوں کہ وہاں پر کانسٹیبل بھی بغیر سفارش کے بھرتی ہوتا تھا, کانسٹیبل بھی. اور یہاں پر جتنی بھی پولیٹیکل بھرتیاں ہوئی تھیں اس میں جو ارباب اختیار تھے ان پارٹیوں کے لوگ شامل ہیں, اور ان کے اندر بھی گروپ بندیاں وہاں موجود ہیں, اور سپریم کورٹ نے بھی اس کو آئیڈینٹیفائی کیا. بالکل آئیڈینٹیفائی کیا آپ نے فیصلے میں. لیکن مجھے ایک سوال کا جواب بتا دیں جو ہمارے فیس بک کے اوپر ہے کہ عمران خان صاحب راولپنڈی میں قتل ہونے والے کارکن کے گھر گئے, تو زہرا صاحبہ کے گھر کیوں نہیں گئے کراچی؟ انشاءاللہ وہ جائیں گے, اور عمران خان صاحب کے علاوہ جتنی ساری مرکزی قیادت ان کے جنازے پہ گئی, ان کے وہ سب بیمار تھے, وہ انشاءاللہ آئیں گے, وہ آئیں گے انشاءاللہ. اور آنے کے بعد یہ ان کا موقف ہے نا, فاروق صاحب ان کا موقف تو یہ ہے نا کہ ناچ نہ جانے. اب وہ جو ہے نا انہوں نے کوئی جسٹیفیکیشن دینی ہے. میں آپ کے سامنے صرف یہ پکچر رکھوں گا کہ پچھلے 5 سالہ ٹینیور میں پاکستان کی ہسٹری میں کراچی کے اندر جتنی قتل و غارت گری ہوئی اور جتنے لوگ قتل ہوئے وہ پاکستان کی ہسٹری میں اتنے زیادہ کبھی نہیں ہوئے. 5 سال ایک سائڈ پہ رکھ دیں اور باقی 62 سال ایک سائڈ پہ رکھ دیں. ان 5 سالوں کے اندر گورنر کس کا تھا؟ ان 5 سالوں کے اندر ایم کیو ایم مکمل طور پہ حکومت میں شریک رہی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ رحمان ملک اور آصف علی زرداری اور قائم علی شاہ کے ساتھ پتہ نہیں کون سا مغناطیس لگا ہوا تھا کہ یہ باہر جاتے تھے اور پھر بھاگے بھاگے آ کے ان کے ساتھ جپی لگا کے دوبارہ حکومت میں آ جاتے تھے. 5 سال حکومت میں رہے, لا اینڈ آرڈر مینٹین نہیں کر سکے. میں سمپل ایک سوال پوچھوں گا کہ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا, مجھے رہزنوں کی خبر نہیں, تیری راہبری کا سوال ہے. آپ 5 سال رہتے تھے اور ابھی بھی گورنر ان کا ہے, ابھی بھی گورنر ان کا ہے. اور بھائی اگر آپ کو اعتراض ہے اس گورنری کو ٹھوکر مارو, پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھو اور باہر آؤ. آپ تو وہ گورنر نہیں چھوڑے سے ہم نے کہا ہے کہ اگر ہم گورنمنٹ بنا لی ہے, خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر کے پی کے کے اندر ہم ڈلیور نہ کر سکے تو ہم وہ حکومت چھوڑ دیں گے.
ہم ایم پی ایم کی طرح حکومت اور اقتدار کے ساتھ جفی لگا رہے ہیں صرف اپنے بھٹا مافیا کو جو ہے وہ سپورٹ کرنے کے لیے، اپنے لینڈ مافیا کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور اپنی بدماشی کو اور اپنے جناب گینگسٹر کو جو ہے وہ پروموٹ کرنے کے لیے ہم بھی انشاءاللہ رہیں گے. ہمارے بلوچ بھائی جو روز مارے جا رہے ہیں، ہمارے ہزارہ جو روز مارے جا رہے ہیں، وہ ان کو بچانے نہیں آتے کیونکہ وہ کاٹے والوں کے کاٹ رہے ہیں. مجھے پروگرام بالکل ختم ہو گیا. آپ لوگوں نے ایسے لڑنا یہ ابھی جاری رہے گا یا کوئی سولوشن ہوگا؟ کوئی آپ لوگوں کا یہ ہے کہ جس کے پاس اقتدار ہے وہ آؤٹ پٹ دے. جمہوریت کے اندر ذمہ دار وہی ہے جس کے پاس اقتدار ہے. ٹھیک، مجھے پروگرام ختم کرنا. آئی ڈونٹ نو. تھینک یو ویری مچ جینٹلمین. جیسے ریزن نمبر بات یہ ہے کہ جس کے پاس اقتدار ہے وہ ذمہ دار ہے. آنے سے پہلے پاکستان تھینک یو. جس کے پاس اقتدار ہے وہ ذمہ دار ہے. آئی ڈونٹ نو کہ نفرت کی سیاست ختم ہوگی یا نہیں ہوگی، مگر میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.